آج بھارت یا پاکستان کا کوئی اور دشمن جب پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے نہ صرف پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا بلکہ پاکستان غوری، شاہین، عبدالی اور بہت سارے ایسے بیلسٹک میزائل کا حامل ہے جس کی بدولت وہ دشمن کو اس کے کونے کونے تک مار کر سکتا ہے۔ ہماری پوری قوم تا قیامت ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی احسان مند ہے۔ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ کہیں گے کبھی انگلی مت اٹھانا، بازو توڑ کے رکھ دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پاکستان کے لیے ایک ناقابل تسخیر کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی ممالک کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ آج ہم ان کی مرکز پہ موجود ہیں۔ انہیں اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ آج بھارت یا پاکستان کا کوئی اور دشمن جب پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے نہ صرف پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا بلکہ پاکستان غوری، شاہین، عبدالی اور بہت سارے ایسے بیلسٹک میزائل کا حامل ہے جس کی بدولت وہ دشمن کو اس کے کونے کونے تک مار کر سکتا ہے۔ یہاں بہت سے افراد ان کی مرکز پہ حاضر ہو رہے ہیں اور ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ ان کو خراج تحسین کیسے پیش کرتے ہیں۔ آج بھارت یا کوئی اور پاکستان کا دشمن جب پاکستان کی طرف پاکستان کو دھمکیاں لگاتا ہے یا کوئی گیدڑ ببگیاں کرتے ہیں تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا ایٹم بم تو نہیں یاد آتا ہوگا۔ جی بالکل، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی بدولت ہی آج جو پاکستانی قوم ہے وہ آزادانہ اور ان کا سر فخر سے بلند ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ مخاطب کرنے کے لیے اپنا نام بتائیں گے آپ؟ شاہد حسن میرا نام ہے جی، سکردو سے میرا تعلق ہے، بلتستان سے۔ تو جب بھی موقع ملتا ہے یہیں قبرستان میں، میرے والدین بھی یہیں پہ ہیں، ان کی قبروں پہ آتا ہوں تو یہ اپنے محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان مرحوم اور بے شمار لوگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے فاتح کرنے آتا ہوں۔ اسی سلسلے میں آیا تھا۔ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا؟ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ ان لوگ اس شخص نے اپنی زندگی، اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کیا، اپنا مستقبل بھی۔ اس شخص نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا ہے، رہتی دنیا قیامت تک، جب تک یہ دنیا ہے پاکستان کو ہمیشہ مقروض ہی ہونا چاہیے اس شخص کا۔ آج بھارت یا کوئی اور پاکستان کو دشمن جب پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اور دھمکی دیتا ہے تو ان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان یاد تو آتا ہوگا۔ یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اس وقت پاکستان یہاں ہم کھڑے نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو عظیم انسان تھے جو وہ کر گئے جو ہمارے لیے کرنا تھا، لیکن یہ انہی کی بدولت ہے جو آج ہم سکون سے اپنے اس میں رہ رہے ہیں۔ موجودہ حکومت اور آرمی چیف نے جس طریقے کار سے انڈیا کو جواب دیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بہت لاجواب ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ انڈیا جو دھمکیاں دیتا ہے، پانی بند کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، نہیں، یہ سارے واحیات باتیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھو، ایک سسٹم ہے، اس کا ضامن جو ہے ورلڈ بینک ہے نا، کوئی شک نہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اور دونوں ممالک، یہ معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دونوں ممالک اگر رضامندی سے اگر اس چیز کو ختم کریں گے تو ممکن ہے۔ اگر یک طرفہ طور پر یا پاکستان کرتے ہیں، ان کی کوئی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں، صرف یہ خالی دھمکیاں ہیں اور بیوقوفانہ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ جنگ ہو جائے، کیا پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے؟ ہونا چاہیے، لازماً ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ سے، مجھ سے، یا کوئی ہزاروں اور لوگوں سے، لیکن یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ جب پورا قوم کے اوپر ایک مشکل آ جائے اور اس کے بعد آپ کہیں گے نہیں یہ کیونکہ یہ اس سے میرے سیاسی اختلافات لہٰذا مجھے فوج کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ جی، موجودہ حکومت اور افواج پاکستان نے اور آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب نے انڈیا کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے، اور جو بہت اچھے طریقے سے انڈیا کو اس چیز کا باور کروایا انہوں نے کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے انشاءاللہ تباہ و برباد ہوں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ 27 اپریل 1936 کو پیدا ہوئے، جبکہ 10 اکتوبر 2021 کو ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب محسن پاکستان ہے، اور اگر ان کے کارناموں کی بات کی جائے تو 28 مئی 1998 کو بھارت کے 5 ایٹمی دھماکے کرنے کے جواب میں ڈاکٹر AQ خان اور ان کی ٹیم نے کیرل میں کامیابی سے تیار کردہ 6 ایٹمی دھماکے چاغی بلوچستان کے مقام پر کیے۔
ان دھماکوں کے باعث ایٹمی قوت رکھنے والے ممالک میں 7ویں نمبر پر مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا دیا گیا پاکستان کو۔ ان کی قیادت میں KRL میں غوری 1 اور غوری 2 بیلسٹک میزائل تیار کیے گئے۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنایا۔ ہماری قوم ڈاکٹر AQ خان اور ان کی ٹیم کی احسان مند ہے۔ ناظرین، ہماری قوم ڈاکٹر AQ خان صاحب کی نہ صرف احسان مند ہے بلکہ تا قیامت احسان مند ہے۔ اس نعرے کے ساتھ پاکستان ہمیشہ زندہ تابندہ و پائندہ رہے، پاکستان زندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ عمران ملک، 65 نیوز پوائنٹ اسلام آباد سے۔